ذیبہ و نیک خوں گلرخ حسین جوان تھے. اٹھتی جوانی اور ان خوانے شباب امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے. صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساتے عشرت و نشاط کرنے کی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی جو ایک بیوہ عورت تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا. اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا. بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ مادر محترمہ انجو ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی، نہ آئندہ کر سکتا ہوں. آپ کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے اور میں تابع زندگی مطیع و فرما بردار رہوں گا. آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں. آپ غمگین نہ ہوں. ایک لوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مند نانا گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزندے دل بند، میری آنکھ کا نور، دل کا سرور تو ہی ہے، اور اے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول، میں نے اپنی جان بھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے. تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین. ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا. اے جانے مادر، میں تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے. آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ خاتون جنت کا نونہال دشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے. پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نثار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاڈا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا جائے. اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہوں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو میرے چمن کے پھول تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقہ ہو جا. وہب نے کہا، اے مادر مہربان، خوبی نصیب، یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے. یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لے. میں دل و جان سے آمادہ ہوں. ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہارا میرے سر باندھا ہے، جس کے ارمان میرے سوا کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اس کی حسرتوں کی تلافی کا خیال ہے. وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح چاہے گزارے. ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادتیں سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے. وہاب نے کہا، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جانثاری کا نقش دل پر اس طرح جاگزی ہوا ہے کہ دنیا کے کسی بھی پانی سے دھویا نہیں جا سکتا ہے. یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی. حضرت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں. غداروں نے ان پر ننگا کیا ہے. میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں. یہ سن کر نئی دلہن نے اپنی بڑے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جاں، افسوس یہ ہے کہ جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی. شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے. افسوس، اس سعادت میں میرا حصہ نہیں. تیرے ساتھ میں اس جانے جہاں پر جان قربان کروں. ابھی میں نے دل بھر سے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا ہے. وہاں ہوئے تیری خدمت کی آرزو مند ہوگی. مجھ سے عہد کر کی جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تو مجھے بھول نہ جائے. یہ نوجوان اپنی اس نیک بیوی اور برگزیدہ ماں کو لے کر
تو زند رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا یا ابن رسول، شہدا گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حکیم کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جانثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں، نہ میری ماں ہے نہ میرے باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قرابتی رشتے دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکے۔ التجا یہ ہے کہ آسا گاہے محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو۔ دنیا نے مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھے اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے اور وہب نے عرض کر دیا کہ اے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بیوی میرے ساتھ رہے، اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہ اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا۔ لشکر اعداء نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک مہرو سوار اور اجلے ناگہانی کی طرح دشمن پر طاق لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رد پڑتا آ رہا ہے۔